تو کہتے آپ کے پاس اتنی قیمتی کلمہ ہے، وہ ہم تک کیوں نہیں پہنچائے؟ ٹھیک ہے میں مسلمان ہو گیا الحمدللہ، لیکن میرے جو والدین تھے اور میرے گرینڈ پیرنٹس جو تھے، وہ دادا اور وغیرہ، تو وہ بغیر کلمے کے چلے گئے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ فکر ہے، غم ہے، ہمیں غم لگ جائے، فکر لگ جائے کہ دیکھو ہمارے بھائی نذیر صاحب ہیں کراچی کے، وہ فرما رہے تھے دیکھو کتا جو ہے نجس جانور ہے نا، اب نجس جانور بھی آگ میں جل رہا ہو تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ جل جائے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ جل جائے، بلکہ کافر بھی کہے کہ یار یہ بچ جائے، ہاں؟ کیونکہ یہ ہمدردی ہے۔ تو اتنا بڑا انسان جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں چلا جائے، تو اس لیے یہ فکر جو ہے اسی بات کی ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ آج ماشاءاللہ اس محنت کے ذریعے سے کتنی ماشاءاللہ دیکھیں چینجز آ گئی ہیں۔ ہمارے وہاں پر ایک اجتماع رکھا گیا تھا، یہ ٹیکسی ڈرائیورز اور یہ ریسٹورنٹ والوں کا، ان کا جوڑ رکھا تھا، تو وہ فرما رہے تھے کارگزاری میں، کہتے ہیں ہمیں بہت فائدہ ہوا، اللہ کے راستے میں نکل کر فائدہ بہت ہوا۔ پہلے کہتے تھے ہم جب ٹیکسی چلاتے تھے تو گانے سنتے تھے، اور جب کام نہیں ہوتا تھا تو ایک ٹیکسی والا دوسرے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ مطلب دنیا کی باتیں کرتے تھے، اور جو ہے سیاست کے اوپر باتیں کرتے تھے، اسپورٹس کے اوپر باتیں کرتے تھے۔ تو کہتے جب سے ہم الحمدللہ ہمارا وقت لگا، 4 مہینے لگے، تو اب ہم جو ہے تلاوت سنتے ہیں، اور فارغ وقت میں اپنی تسبیحات پوری کرتے ہیں، تلاوت پوری کرتے ہیں، اور باجماعت نماز کے لیے ہم جہاں بھی ہو تو وہاں پر ہم جو ترجیح ہے وہ نماز کو دیتے ہیں۔ پہلے ہماری ترجیح یہ ہوتی تھی کہ بڑا سے بڑا کسٹمر ہمیں مل جائے، دور سے دور مل جائے تاکہ ہمارے پیسے بن جائے۔ اب ہمیں اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں، لیکن وہ آزمائشیں ترقی کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابھی نماز کا وقت تھا اور وہاں پر ایک سواری بھی آ گئی، اور وہ دور کی سواری تھی، بڑی سواری تھی، تو پھر میرے دل میں آیا نہیں میں نماز کی طرف جاؤں گا۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ وقت لگ گیا، اللہ کے راستے میں نکل کر انسان کو فکر ہو جاتی ہے کہ یار میں نے مرنا ہے اور میں نے جانا ہے، موت حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عقل مند شخص کون ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جائے؟ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے نیک اعمال کرے، یہ عقل مند شخص ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، آخرت کمانی ہے ہم نے۔ دیکھو دنیا تو فانی ہے، مولانا عباد اللہ صاحب فرماتے ہیں نا، وہ اکثر یہ جملہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ لوگ جو کہتے تھے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آج وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ آج زمین کے نیچے ہیں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آج ہم دیکھو زمین کے اوپر ہے، ابھی ہمارے لیے سنہرا چانس ہے کہ ہم جو ہے کر سکتے ہیں۔ تو اس کام کو اپنا مقصد بنائیں، اور جو دنیا میں رہ کر آخرت کو مقصد بنائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ترقی دیں گے۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا تو اس کو پوری نہیں دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کو پوری نہیں دیں گے، بس کچھ دیں گے اس میں سے، جتنا اللہ چاہیں گے اتنا دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، دیکھو موت حق ہے، موت آنا ہے، اور کب آئے گی سب کو معلوم ہے، سب کے پاسپورٹ میں، شناختی کارڈ میں لکھا ہے ڈیٹ آف برتھ کی پیدائش کا تاریخ کیا ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ڈیٹ آف ڈیتھ، یعنی میری موت کب آنی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے میری موت اس دن ہے، لیکن موت اچانک آتی ہے، اور یہ بار بار جو ہے نا ہمارے لیے اشارہ ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی فلاں فوت ہو گیا، انتقال ہو، ہمارے گھر میں فوت کی ہو جاتی ہے، یہ ہمارے لیے وہ ہے یاد دہانی، اور یہ یاد دہانی ہے کہ یو آر نیکسٹ، کہ اب تمہاری باری ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں، اللہ کے راستے میں وقت قیمتی بن جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے، یہ اب ہماری زندگی نہیں ہے،
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی خرید کی ہے، کس کے عوض؟ ہماری جانوں کو، ہمارے مالوں کو کس کے عوض خرید لیا ہے؟ جنت کے عوض. وہ جنت جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. کہتے جو لوگ جو ہے یہ غفلت میں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ دنیا کی زینت کی وجہ سے لوگ جو ہے دنیا میں لگ گئے ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاۃ الدنیا. یہ کیا ہے؟ یہ مطلب مرغوب چیزوں کی محبت نے انسان کو فریفتہ کر دیا ہے، جیسے کہ عورتیں، جیسے کہ بیٹے، جیسے کہ جمع کیے ہوئے خزانے سونے چاندی کے، اور جیسے کہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے. آج کے زمانے میں ہم کہیں گے برائٹن کارز، اور اچھا پھر آگے کیتیاں، چوپائے. اور کہتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا کا سامان ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کیا میں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ وہ کیا ہے اور کن کے لیے ہے؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ. اللہ کے پاس اس سے بہت اچھی چیزیں ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے. اور خالی جنت نہیں ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اور اس میں جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ 100 سال کی لیز ہے، 200 سال کی لیز ہے کہ بس 2 سال کے بعد وہ ختم. نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دنیا میں تو کیا ہے 50 60 70 سال، اور وہاں جو ہے ایسی جنت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ پاکیزہ عورتیں ہیں، ہاں حوریں ہیں، پاکیزہ عورتیں ہیں. مولانا خورشید صاحب فرما رہے تھے کہ ایسی عورتیں ہیں کہ اگر وہ اپنا لعاب جو ہے وہ کڑوے سمندر میں ڈالتے تو وہ سمندر میٹھا ہو جائے. ایسے جنتیں ہیں. حالانکہ اگر کوئی مس یونیورس ہو، یہاں کی مس ورلڈ ہو، وہ اگر ہمارے پانی میں یہاں پر گلاس میں اپنا تھوک ڈالے تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ عیب ہے، ہم پینا پسند نہیں کریں گے. لیکن وہاں کی عورتیں عیب سے پاک ہے. اور فرماتے ہیں کہ 70 جوڑے پہنے ہوئی ہوں گی، اور اپنی جنتی کی اس کو جو ہے بدن نظر آئے گا. اور صرف بدن نہیں بلکہ بدن کے اندر جو ہے ہڈیاں، اور ہڈیوں کے اندر گودا. اور فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں جنتی کو اپنی محبت بھی نظر آئے گی. دنیا میں ہم پتہ تو نہیں کر سکتے نا کہ میری بیوی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، ہاں دل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن وہاں تو آپ کو وہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت کتنی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا. یہ سب سے اونچا نعمت ہے اللہ جو جنتی کو دی جائے گی آخر میں، کہ اللہ راضی ہو جائیں گے. اب وہ جنت ہمیں مل جائے، اس جنت کے لیے تو محنت بھی کرنی ہے. ہاں بغیر محنت کے کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ اب دیکھو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی ڈگری کے لیے بھی کم و بیش 14-15 سال چاہیے ہوتے ہیں. بڑی ڈگری ہو تو اس کے لیے تو زیادہ، تو وہ بھی بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتا. تو اتنی بڑی، حالانکہ اس ڈگری پر کوئی بھی کالج یونیورسٹی جو ہے پرومس نہیں کرتی کہ گارنٹیڈ جاب ہے، کہ یہ ڈگری حاصل کر کو آپ کو جو ہے گارنٹی جاب مل جائے گی. کوئی بھی پرومس نہیں کرتا، وعدہ نہیں کرتا. لیکن اس پر تو اللہ کے وعدے ہیں. وہ اللہ جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو سچے ہیں، جو مالک ہے اس دنیا کا، جو صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے ہماری. اگر ہم سب جو ہے سب عبادت میں لگ جائیں، اور اللہ صبح سے شام تک روزے کی حالت میں، وہ سجدے کی حالت میں، اللہ کی بڑائی میں کوئی، اللہ کی جو ہے بڑائی میں کوئی جو ہے ذرا برابر جو ہے زیادتی نہیں کر سکتے. اور اگر سب کے سب جو ہے انسان اور جن سب نافرمان ہو جائیں اللہ کی نافرمانی کے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. تو یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں، تاکہ یہ میرا بندہ جو ہے کامیاب ہو جائے. اور یہ دیکھو قربانی تو دیتے ہیں، دیکھو قربانی جو ہے نا ہر چیز کے لیے قربانی ہے، چاہے وہ دنیا کیوں نہ ہو، قربانی تو دینی ہے. جیسے وہ فرماتے نا برف ہے، برف کو تو پگھلنا ہے. ویسے بھی چاہے اگر آپ اس کو استعمال کریں یا نہ کریں، اس کو تو پگھلنا ہے. چاہے آپ اس کو پانی میں ڈال کر اس کو استعمال میں لائیں، یا شربت میں ڈال کر اس کو استعمال میں لائیں،
اور یا ایسی چھوڑ دے، اس کو تو پگھلنا ہے، تو یہ ہماری زندگی پگھل رہی ہے۔ اگر ہم اس کو جو ہے قیمتی نہ بنے، ضائع تو ہو رہی ہے۔ اور قیمتی کیسے بنے گی؟ جب اللہ کے احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ کامیابی دین میں ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس لیے جو ہے ہم نیت کریں، اور پچھلی زندگی جو ہم نے جو ہے گزار دی، اس پر ہم استغفار کریں، توبہ کریں۔ دیکھو آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، ہاں؟ اللہ کی باتیں سنتے اثر نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی غفلت کے پردے ہیں۔ مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت تانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے، تو کہتے ہیں دیکھو ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کا اپنا اثر ہے، نماز کا اپنا اثر ہے، اس کی اپنی حلاوت ہے۔ ایک دفعہ وہ فرما رہے تھے، ایک سفر میں جا رہا تھا تو گرمی تھی شدید، تو فرمایا ڈرائیور سے کہ اے سی شروع کریں، چلائیں۔ تو کہا کہ جب دیکھا کہ اے سی تو آن ہے، تو کہا کہ ٹھنڈک کیوں نہیں ہو رہی؟ تو انہوں نے پوچھا، ہاں، جب دیکھا تو ونڈو کھلی تھی گاڑی کی، پھر انہوں نے شیشے بند کیے، تو تھوڑی دیر بعد وہ اے سی کا اثر شروع ہو گیا۔ کہ دیکھو قرآن مجید کا اثر ہے، نماز کا اپنا اثر ہے، اس کی اپنی حلاوت ہے، لیکن ہم محسوس کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ گناہوں کی کھڑکیاں کھلی ہیں، آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، دماغ کے ذریعے، اس لیے وہ حلاوت محسوس نہیں ہو رہی۔ جب یہ ونڈو بند ہوں گی، کھڑکیاں بند کریں گے ہم، تو کیا ہوگا؟ وہ اثر پہ محسوس کریں گے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس لیے جو ہے نا، آج ہم توبہ کریں، استغفار کریں اپنی زندگی پر، اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ دیکھو ہمارا کوئی اور مددگار نہیں ہے اللہ کے سوا، ہے کوئی ہماری جو ضرورتیں پوری کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری حفاظت کر سکتا ہے؟ اللہ ہی حفیظ ہے، وہی رازق ہے، وہی رزاق ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، مولانا فاروق مکی صاحب فرما رہے تھے ایک دفعہ، وہ فرما رہے تھے، دیکھیں اللہ والے تھے، تو ان کے علاقے میں کوئی مطلب کچھ بری عورتیں تھیں، تو وہ ان کے لیے بڑے فکر مند تھے، یار یہ تو کیا ہوگا ان کا۔ تو ایک دفعہ بڑے جذبے میں آ کر جو ہے نا، چادر لے کر منہ چھپا کر اور ان کے پاس چلے گئے، ان کے جو اڈا تھا، تو جا کر اور جب پھر چہرہ کھولا اور شروع ہو گئے، سورہ 3 شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین۔ تو جب یہ شروع کر کے، تو ان عورتوں نے کہا بس کریے حضرت، بس کر دی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ سب توبہ کرو۔ تو انہوں نے سب نے توبہ کر دی، اور پھر حضرت نے ان کی شادیاں کروا دی۔ تو کہتے ہیں آج دیکھو زانی عورتیں قرآن سن کر ان کے دل ہل جاتے ہیں، لیکن ہمارا دل نہیں ہلتا۔ وہ اس لیے چونکہ وہ فرماتے نا کہ الغیبت اشد من الزنا، حدیث میں آتا ہے کہ جو غیبت ہے نا، یہ زنا سے زیادہ، یعنی زیادہ وہ ہے، زیادہ سخت ہے۔ تو علماء اس کی تشریح میں کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو غیبت میں انسان اپنے آپ کو خطاوار، گنہگار سمجھتا نہیں ہے، اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس لیے زیادہ سخت ہے۔ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ زنا میں انسان محسوس کرتا ہے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے، تو ان عورتوں نے قبول کیا کہ ہم خطا کار ہیں، ہم نے گناہ کیا ہے، اس لیے آج بھی اگر ہم توبہ کر لیں، فرماتے حدیث میں آتا ہے نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو آج ہم دیکھو ایک ایک چیز پر، اور سب سے بڑا دیکھو گناہ ہم سے کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ماشاءاللہ نیک اعمال کرتے ہیں، سب سے بڑا خطا ہماری یہ کام سے اس کو ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا۔ نماز نہ پڑھنے پر ہم اپنے آپ میں گناہ گار سمجھتے ہیں، لیکن اس محنت کو نہ کرنے پر گناہ گار سمجھتے نہیں ہیں، جیسا کہ یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں، حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں، جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ تعریف فرما رہے ہماری اور آپ کی،
क्यों बेहतरीन हो? वजह क्या है कि चूंकि तुम भलाई का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरी जगह तारीफ फरमाते हैं, वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कि उससे बेहतर बात और किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इतना ऊंचा काम हम जो है सजदे में पड़ जाए। देखो अल्लाह ताला ने इस जमाने में हमें कबूल फरमाया, वरना कितने इस्तेदाद वाले लोग हैं, कितने जो है काबिल लोग हैं, हमसे ज्यादा अच्छे, माल में अच्छे, नसब में अच्छे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कबूल फरमाया। अब इसका शुक्र क्या है कि इस काम में हम दिल और दिमाग इस्तेमाल करें, यकसुई के साथ लग जाएं, उम्मत का गम और फिक्र हमारे दिल में आ जाए और नियत करें पूरे आलम की इंशाल्लाह। अब देखो नौजवान भी बैठे हैं, ये भी नियत करें। देखो आपसे अल्लाह बहुत काम लेगा। हमारे वहाँ इंग्लैंड में एक नौजवान था, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बहुत मशहूर था अपने बुरे अमाल की वजह से। तो सब कहते थे यार ये, पुलिस भी उससे जो है ना मतलब तंग थी, तो ड्रग्स बेचारा करता था और बहुत बुरी हालत में होता था। तो बच्चों से माएँ कहती थी कि इसके साथ ना फिरा करो, आप भी खराब हो जाओगे। तो खैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको कबूल किया। उसके 3 दिन लगे, 4 महीने लगे। अब वही लड़का जो है नौजवान, वो एक मतलब अलामत बन गई। जहां जमातें नहीं निकलती वही नौजवान जाता है। और इतने नौजवानों को जो ड्रग्स में और शराब में मुलविस, वहां जा जाकर क्लबों के अंदर जा जाकर वो नौजवान मेहनत करके उन नौजवानों को निकाल रहा है। अब देखो एक लग गया ना, अब उसकी वजह से कितने नौजवान, उनकी हिफाजत हो रही है, दीन की तरफ आ रहे हैं, हालांकि मुसलमान फिर भी वो बेचारे। लेकिन क्या है, फिक्र हुई ना। देखो ये फिक्र ऐसी अजीम चीज है ना कि आपकी फिक्र पर फैसले होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फैसले फरमाते हैं। आपके अंदर फिक्र होगी तो उसका असर होगा। और हम जब ये दावत देते हैं, यार ये दावत से क्या होता है, मतलब ठीक है दावत दे दी, नहीं, आपने बीज डाल दिया, आपको नहीं पता इसका समरा क्या होगा। एक दफा हमारे हाफिज पटेल साहब रहमतुल्लाह अलैह गश्त कर रहे थे, तो चूंकि वहां बर्फबारी भी होती है, तो सर्दियों का मौसम था, तो उधर जाकर देखा, रास्ते में जा रहे थे तो बस स्टॉप पर एक नौजवान बैठा था। तो देखा यार ये तो अपना नौजवान है, ये अकेला किस चीज का इंतजार कर रहा है। तो पूछा बेटा क्या? कहते हैं अंकल मैं ब्रैडफोर्ड जा रहा हूँ। तो ड्यूसबरी और ब्रैडफोर्ड में तकरीबन 20-25 किलोमीटर का फासला है। तो कहते मैं ब्रैडफोर्ड जा रहा हूँ। कहते किस लिए? कहते अंकल मैं 3 हफ्तों से पैसे जमा कर रहा था और मेरे ख्वाहिश थी कि मैं सिनेमा में जाकर फिल्म देखूं, मूवी देखूं। तो कहते बेटा ये क्या कर रहे हो, ये तो बुरी बात है, ये तो अच्छे लोग नहीं जाते वहाँ। तो खैर उसको मनाया और समझाया, फिर उसको वो जो है घर चला गया, वो नहीं गया वहाँ पर। फिर हाफिज साहब को जो है वो फिक्र थी कि यार ये नौजवान फिर ना चला जाए, उसके घर चला गया दूसरे दिन। और बर्फ हो रही थी, तो बर्फ में तो उसने जब नॉक किया दरवाजा, तो वो नौजवान निकला। तो कहते अंकल आप इतनी सर्दी में, कहते अंदर आए, चाय पिए हमारे साथ। कहते नहीं चाय मेरे साथ पियो मस्जिद में जाकर, आप मेरे साथ मस्जिद चलो। उसको मस्जिद में ले गए, माशाल्लाह उनको समझाया, 3 दिन माशाल्लाह वो तैयार हुआ। फिर 4 महीने उसके लग गए। अब वही जो शख्स है, राजा फैमिली से है, अभी 70 साल उसकी उम्र है, मैंने उनको देखा है। तो उनके सारे बच्चे आलिम हाफिज बन गए माशाल्लाह। उनका बड़ा बेटा जो था दौरे हदीस के लिए पाकिस्तान आया था, और उनके नवासे भी सारे मुफ्ती हैं माशाल्लाह। और उनके 3-4 मदारिस हैं वहाँ, एक मदरसे में जो है 300-300 बच्चियाँ जो है ज़ेर तालीम है। तो ये क्या था, एक गश के ऊपर, एक मुलाकात के ऊपर और नौजवान पर फिक्र। ये फिक्र इतनी ऊंची चीज़ है। देखो हम पर फिक्र हुई ना, अब हम खुद देखें हम अब हमारी ज़िंदगी कैसी थी और अल्लाह ताला ने कैसा हम पर करम किया। अब ये दूसरों के लिए सोचना है कि कैसे सोचें, पूरे आलम के बारे में सोचें। यार लोग जा रहे हैं बगैर कलमे के, ये क्या होगा इनका, अपने आपको फिक्रमंद करें। हमारे एक थे बिस्मिल्लाह, याहिया बिस्मिल्लाह, वो गुजरात के माशाल्लाह ब्रैडफोर्ड में होते हैं, बहुत माशाल्लाह। हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उनको जो है लंदन से बुलाया था, ड्यूसबरी। हाँ, तो वो एक दफ़ा कहते गश्त कर रहे थे, तो एक नौजवान था अपना पाकिस्तानी, तो खैर उसने पी हुई भी थी, और उससे जब रास्ते में मुलाकात हुई, चूंकि जो फिक्र करता है ना वो हर जगह देखता है, तो उसको जब वो नजर आया तो
कहते ब्रो वेयर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि मैं क्लब में जा रहा हूँ। तो खैर उसको समझाया, वो किया, लेकिन वो नहीं माना, वो चला गया। ये अंदर परेशान, घर आया वो परेशान, उसी के बारे में मुसलसल सोच रहा है। इतने में तकरीबन घंटा भी नहीं गुजरा, उनका दरवाज़ा नॉक हुआ, इस बंदे का, याह्या बिस्मिल्लाह का। तो देखा वही नौजवान था। कहते मैं क्लब नहीं गया, पता नहीं मैं वहाँ से कैसे, और मैं आपसे मिलकर मुझे बहुत मज़ा आया, आप मुझसे बातें करो। देखो ये फिक्र ऐसी अजीम चीज़ है, जब हम फिक्र करेंगे कि कैसे ये जितने इंसान है ये जहन्नुम से बच जाए और जन्नत में जाने वाले बच जाए। एक दफ़ा हम गश्त कर रहे थे वहाँ ड्यूसबरी में, तो वहाँ पर एक साथी ने कहा यार यहाँ पर एक न्यू मुस्लिम है, उसके पास जाते हैं। उसका नाम इब्राहिम नया जो नाम था उसका इब्राहिम था। तो उसके पास हम गए तो इतना खुश हुआ, और फिर उसने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी भी की माशाल्लाह। चूँकि वो पहली बीवी तो छोड़ के चली गई, तो जब हम उसके घर में गए तो वो बहुत खुश हुआ और हमें बुलाया और चाय पेश की, और हर 2 मिनट के बाद उठकर ऐसे थैंक्स गॉड यू गाइडेड मी, कि अल्लाह या अल्लाह बहुत आपकी मेहरबानी, आपने मुझे हिदायत दी। यानी अभी बातें करे और ये उठ जाता था दरमियान में, और ये कहता था, कहते मैं किसी गफलत में था, कैसी जिंदगी थी मेरी, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये रहम है, लोगों पर तरस खाना, रहम खाना, ये है। आज देखें कितने हम अपनी मिसाल हमारे मुआशरे में देखें। देखो नमाज जो है ना, ये पहला हुक्म है अल्लाह का, सबसे अहम हुक्म है, और वो देखें उसमें कितनी कमी बेशी है। हमारी मस्जिदों का हाल देखें, ये बुराई अर्ज नहीं कर रहा, लेकिन ये ताकि हमारे फिक्र आ जाए। मस्जिदें हमारे जुम्मे को आबाद रहती हैं, जगह भी नहीं होती बाज़ मस्जिदों में ऐसे आबाद, लेकिन जो है जोहर में, फिर दूसरी नमाजों में, फजर में जो है एक सफ मुश्किल से। तो क्या ये नमाज जो है सिर्फ जुम्मे की फ़र्ज है, बाकी नमाजें फ़र्ज नहीं है ना? ऐसा है, 5 नमाजें फ़र्ज हैं। 5 नमाजों में ऐसा आने जैसे जुम्मे के दिन आते हैं, यानी ये छुट्टी नहीं है हमारी नमाज से। अब हम खुद सोचें 90% मुसलमान जो है नमाज नहीं पढ़ रहे, तो बाकी अहकामात का क्या हाल होगा? हालांकि हदीस में क्या आता है, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह फ़इन सलुहत सलुहा साइरु अमलिही व इन फसदत फसदा साइरु अमलिही, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि क़यामत के दिन सबसे पहले इंसान से क्या पूछा जाएगा? नमाज के बारे में, और जिसकी नमाज पूरी निकली उसके बाकी अमाल पूरे, और जिसकी नमाज में गड़बड़ उसकी बाकी अमाल में भी गड़बड़। अब खुद सोचें 90% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे, पाकिस्तान का हालात है ये, और वजह क्या है? जिम्मेदार कौन है? हम है। हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम उस तरह गश्तें नहीं कर रहे हैं, उस तरह फिक्र नहीं हो रही हमारी, बस रिवाजी एक। हालांकि देखो दुनिया के कामों को हमने मनाया है, तो बीवी के दिल में भी है कि अजमत है कि हाँ मैं अपने खामन को जॉब से नहीं रोक सकती। हमारे एक अमीर साहब फरमा रहे थे, देखो ये बिजनेस है हमारा, तिजारत है, अल्लाह ताला ने इसको तिजारत फरमाई, ये काम जो है ना तिजारत है, हमारे बिजनेस है, आखिरत की तिजारत है ये। तो कहते हैं दुनिया में के कामों को हमने मनाया है, तो बीवी को भी मालूम है, बच्चों को भी मालूम है, तो वो जॉब के वक्त और हमारे तिजारत के वक्त हमसे तकाजा नहीं करती कि मुझे शॉपिंग के लिए ले जाओ। बच्चे कहते हैं हमें शॉपिंग के लिए ले जाओ, क्योंकि वो पता है कि नहीं ये ज़रूरी काम है। लेकिन जब गश्त का वक्त आता है तो कहते शॉपिंग के लिए चले, कहते हाँ ठीक है गश्त फिर कर लेंगे। तो क्या अहमियत की बात है मेरे भाइयों। तो ये अहमियत हमारे दिलों में आ जाए, फिक्र आ जाए कि यार नहीं ये देखो ये हमारे गश्त का कितने असरात होते हैं। फरमाते हैं ना कि बाहर मुल्कों में वेडनेसडे के दिन जो है ना ये लोग बड़े मुसलमान होते हैं, और वजह क्या है? तो जब बुजुर्गों ने फिक्र की कि हाँ पाकिस्तान में बुध के दिन गश्त अक्सर होते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो अल्लाह ताला देखो इस गश्त के असरात कहाँ कहाँ अल्लाह ताला दिखा रहे। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, कैसे ये लोग जहन्नुम की आग से बच जाए, जन्नत में जाने वाले बच जाए। और देखो हमारे थोड़ी सी मेहनत से, हमारी थोड़ी सी कुर्बानी से देखो कैसी मतलब इनकलाब आ सकता है। लेकिन हम करने वाले तो बन जाए, फिक्र करें, तकाजे हैं, मरकज से तकाजे आते हैं,
لیکن تقاضے جو ہے نا ہمارے بزرگ فرما رہے تھے، عدالت خان صاحب بریڈ فورڈ میں ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں دیکھو تقاضے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اس کو چلایا جائے. جب ہم تقاضے کو نہیں چلائیں گے تو پھر کام کیسے بڑھے گا آگے؟ تو تقاضوں کو چلانا چاہیے. یار تقاضا آیا ہے 4 مہینے کا، 7 مہینے کی بیرون کی جماعت بھیجنی ہے، یا یہ ہے، یہ تقاضا ہے. سوچنا، فکر، دیکھو ذہن پر بوجھ ڈالنا، دل میں اس کو غم کرنا کہ یار یہ دیکھو یہ تقاضا ہے، یہ کام ہے. جب انسان کام کرے پھر اللہ تعالیٰ